بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، ہم غزوہ خندق یا غزوہ احزاب پہ بات کر رہے ہیں۔ احزاب جمع ہے حزب کی، اور حزب کا مطلب ہوتا ہے گروہ۔ چونکہ یہ غزوہ بہت سارے گروہوں نے مل کر مسلمانوں پر ایک ساتھ حملہ کیا، اور ایک ساتھ کوشش یہ تھی ان کی کہ اگر وہ ایک ساتھ مل جائیں گے تو مسلمان ختم ہو جائیں گے، یہ سوچ کر 10,000 لوگوں نے، 10,000 کے لشکر نے مسلمانوں پر مدینہ منورہ میں آ کر حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کے کہ یہ لشکر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں اور تمام قبائل اس وقت اکٹھا ہو گئے ہیں، مشرکین اور یہود نے، یہودی قبیلے جو چلے گئے تھے جلا وطن ہو کر، انہوں نے سازش کر کر کے اور ایک ایک کو بھڑکا کے تیار کیا، حتیٰ کہ مشرکین مکہ کو بھی جا کر انہوں نے اس بات کا یقین دلایا کہ تمام قبائل کو ہم تیار کرتے ہیں تمہاری حمایت اور ہمدردی کے لیے، اور ہم خود بھی تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ اگر تم مسلمانوں پر ایک ساتھ ہمارے ساتھ مل کر حملہ کرو، تم لوگ حملہ کرو اور ہم تمہارے ساتھ مل جائیں تو یہ مسلمان ختم ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو وہ مشرکین مکہ 4,000 کا لشکر لے آئے، اور 6,000 کا لشکر مختلف قبائل نے مل جل کر اکٹھا کر لیا، اور یوں 10,000 کا لشکر مدینہ منورہ میں احد کے کنارے پر آ کر رک گیا، اور اب ان کے بیچ اور مسلمانوں کے بیچ ایک بہت بڑی خندق ہے جو مدینہ کے چاروں طرف کھود دی گئی ہے۔ اب اس خندق کو وہ پار نہیں کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی حفاظت کے لیے وہاں سے تیر برسانا شروع کر دیے، اور خندق میں کبھی بھی ان کے پاس اتنا انہیں موقع نہیں ملا کہ وہ اسے مٹی سے بھریں اور پار کر کے آئیں، کیونکہ جب بھی انہوں نے کوشش کی ان پر تیر برسائے گئے، اور ایک مرتبہ تو ہلکی پھلکی سی مبارزت بھی ہوئی، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کی تاب نہ لاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنے ہتھیار بھی پھینک گئے۔ اب مدینہ منورہ کے اندر شہر میں جو قلعے تھے، اس میں ایک قلعہ تھا حضرت حسان بن ثابت کا، اس کے مدینہ کے آس پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور چھوٹی چھوٹی گڑھیاں تھیں اور قلعے تھے، ان میں عورتوں کو محصور ہونے کا حکم دے دیا تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ اب یہود کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ مدینہ کے اندر بھی فوج ہے، کچھ لوگ ہیں، یا کیا سلسلہ ہے کہ کس طرف سے ادھر اندر آیا جائے، تو انہوں نے اپنا ایک آدمی بھیجا کہ وہ یہ جاسوسی کرے اور اندازہ لگا کے آئے۔ جب وہ آیا تو حضرت صفیہ نے اسے مار مار کے ختم کر دیا، اور پھر خواتین کے ساتھ مل کر ہتھیار بھی اٹھا لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ ایسا ان کا یہ کارنامہ تھا، اور اتنی جانثاری سے یہ لڑیں کہ اس کا بڑا اچھا اثر پڑا۔ اس کارروائی سے یہود نے یہ سمجھا کہ قلعوں میں اور گڑھوں میں مسلمانوں کی حفاظتی دستے موجود ہیں، اس لیے وہاں کوئی فوج یا لشکر حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا، عورتیں تھیں اور بچے تھے، اور حضرت صفیہ کی اس بہادری سے اب یہود کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ اندر داخل ہو سکے۔ اب یہود کی عہد شکنی کی خبر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی کہ اس میں مشرکین مکہ کو اکٹھا کرنے میں، اور خاص طور سے جب وہ مدینہ اندر چلے گئے اور حضرت صفیہ نے مقابلہ کیا اور اس کو قتل کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور تحقیق کا حکم دیا کہ یہ کون ہیں جو مدینہ میں عورتوں تک پہنچ گئے۔ تو پتہ چلا کہ بنو قریظہ کا وہ بندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ یہود کے ساتھ معاہدہ بھی کر رکھا تھا، اور آپ کو یقین نہیں تھا کہ بنو قریظہ اس جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ وہ مشرکین اور قبائل کا ساتھ دیتے ہوئے عہد شکنی کر چکے ہیں، تو آپ نے کچھ صحابہ کو تحقیق کے لیے بھیجا تاکہ معلوم ہو کہ بنو قریظہ کا موقف کیا ہے۔ چونکہ وہ یہودی مدینہ کے اندر آ کر حملہ کرنے کی نیت سے، جاسوسی کرنے کی نیت سے آیا، تو ظاہر ہے وہ لشکر کی طرف سے، خندق کے پار سے تو نہیں، وہ تو اندر سے بنو قریظہ کی طرف سے آیا تھا۔ تو یہ پتہ چلا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہوئے، اور چند اکابر صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ
جا کر دیکھو، صحیح خبر معلوم کرو یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر ان کی غداری واقعی صحیح ہے تو مجھے اشاروں میں بتانا تاکہ مسلمان لشکر کے حوصلے پست نہ ہوں، اور اگر وہ اپنے عہد و پیمان پر کاربند ہیں، یہ محض کسی غلط فہمی سے ہوا ہے، تو پھر تم لوگوں کے درمیان آ کر علل اعلان یہ اعلان کر دینا۔ چنانچہ جب یہ لوگ بنو قریظہ سے جا کر ملے تو انہیں نہایت خباثت میں پایا۔ انہوں نے علل اعلان گالیاں بکیں، دشمنی کی باتیں کیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کی۔ باوجود اس کے کہ اصحاب نے اس غداری کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن عام لوگوں کو صورتحال کا علم ہو گیا۔ در حقیقت مسلمان اس وقت نہایت نازک صورتحال سے گزر رہے تھے۔ بنو قریظہ تھے جو ان کی پچھلی طرف تھے، جن کا حملہ روکنے کے لیے مدینہ میں کوئی مرد بھی موجود نہیں تھا۔ سامنے مشرکین کا لشکر تھا جو بہت بڑا تھا، کئی گنا بڑا تھا، جنہیں چھوڑ کر اس وقت وہاں سے ہٹنا ممکن ہی نہیں تھا۔ پھر مسلمان بچے اور عورتیں تھے جو کسی بھی حفاظتی انتظام کے بغیر بد عہد یہودیوں کے قریب ہی تھے۔ اس وقت مومنوں پر بہت اضطراب اور تکلیف دہ کیفیت تھی کہ ان کی عورتیں اور ان کے بچے ان بد عہد اور ان لوگوں کے قریب ہیں جو کسی بھی وقت آ کر مدینہ پر اور ان پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب مومن اتنی بری طرح سے، اتنی بڑی آزمائش اور ابتلا میں تھے اور ان کو جھنجھوڑ کر شدت سے رکھ دیا گیا تھا۔ اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ ڈالا گیا۔ اسی موقع پر بعض منافقین نے اپنا نفاق میں سے سر نکالا، کہنے لگے، کہاں تو محمد ہم سے قیصر و کسریٰ کی باتیں کرتے تھے، کہاں تو ہمیں کسریٰ کے خزانوں کی باتیں سناتے تھے، یہاں یہ حالت ہے کہ ہم پیشاب پخانے کے لیے گھر سے بھی نہیں نکل سکتے، ہمیں ہر وقت دھڑکا ہی لگا رہتا ہے۔ بعض نے کہا کہ ہمارے گھر دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں واپس جانے کی اجازت دیجیے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو خندق کے اس پار ہیں۔ اب ان کو یہ خبر ہو گئی کہ مدینہ منورہ کو خطرہ ہے، بنو قریظہ بھی بدعہدی کر چکے ہیں اور وہ بھی مل چکے ہوئے ہیں کفار کے ساتھ۔ تو اب انہوں نے اپنے گھر جانے کا بہانہ ان کو مل گیا، منافقین کو، کہنے لگے ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے گھر بار کھلے پڑے ہوئے ہیں، اب یہود آ جائیں گے، ان پر حملہ کر دیں گے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ منافقین کو دیکھ کر اور بنو قریظہ کی بدعہدی کو دیکھ کر آپ نے اپنا سر مبارک اور اپنا چہرہ انور کپڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک آپ لیٹے رہے۔ عزیزان گرامی، مسلمانوں کے لیے یہ وقت قیامت کا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر پریشان ہو گئے۔ اب سامنے فوج ہے اور پیچھے بدعہد بددیانت دشمن ہے، دھوکہ دہی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی کا ایک بندہ شہر کے اندر آ گیا ہے اور جسے ان کی پھوپھی نے مار ڈالا ہے۔ تو اب یہ کیفیت ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ادھر منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو واپس جا رہے ہیں، ہم کیسے رکیں، ہمارے تو گھروں کو خطرہ ہے۔ تو صحابہ نے جب یہ دیکھا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ انہوں نے یہ کیفیت نہیں دیکھی تھی، انہیں ایسا لگا کہ ان کا اضطراب اور بڑھ گیا، انہیں ایسا لگا کہ شاید یہ بھی شکست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی سی دیر ہی اس کیفیت میں رہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو سکون جو ہی آپ کو حاصل ہوا، آپ اللہ اکبر کہہ کے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ کا بس وہ چند لمحوں کا لیٹنا ہی صحابہ کی جان ہوا کر گیا۔ آپ نے جو ہی سکون فرمایا، اٹھ کر بیٹھے، سب صحابہ نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا مسلمانوں سنو، اللہ کی محبت اور خوشخبری سن لو، پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگ باری باری مدینہ منورہ میں عورتوں اور بچوں کی مدد کے لیے
بھیجنا شروع کر دیے تاکہ یہود اچانک ان پر حملہ نہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ مشرکین کا لشکر تو صرف 4000 کا ہے، جبکہ باقی 6000 تو آس پاس کے قبائل ہیں، کیوں نہ ان میں سے چند ایک کو اندر خانے مصالحت کے لیے کہا جائے۔ اس پر اگر وہ 1/3 مدینہ کی پیداوار پہ مان جائیں تو ہم ان کو یہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس پر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم مشرکین سے تو نمٹنا جانتے ہیں، بدر میں بھی ہم ان سے لڑ لیے، ہم نے احد میں بھی ان کے ساتھ جنگ کر لی، آپ نے اگر ان سے بات کی ہم ان سے لڑ لیں گے، ہم ان کو الگ کر سکتے ہیں، آپ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو بقیہ قبائل سے بات کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ ان دونوں سے مشورہ کیا تو دونوں نے بیک زبان عرض کی، یا رسول اللہ، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہماری سر آنکھوں پر ہے، ہم اپنی پوری پیداوار ان کو دے دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمیں بچانے کے لیے 1/3 پیداوار ان مختلف قبائل کو دے کر ان سے صلح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم شرک کرتے تھے تو ہم نے کبھی ان قبیلے والوں کو ایک دانہ بھی اپنا نہیں دیا، اور اب جب کہ ہم مسلمان ہیں، جب کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے اور ہم آپ کی وجہ سے باعزت ہیں، تو ہم بھلا کس طرح سے نیچے لگ کے ان کو اپنا مال دے دیں گے؟ واللہ ہم تو صرف انہیں تلوار دکھا سکتے ہیں اور تلوار سے ہی ہم ان سے نمٹیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا یہ حوصلہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ سارا عرب ایک کمان کھینچ کر تم پر پل پڑا ہے تو محض تمہاری جانوں کے لیے، محض تمہاری امن کے لیے میں نے ایسا سوچا تھا۔ صحابہ، انصاری صحابہ، مہاجرین صحابہ، سب نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے منع کیا، مشورہ دیا، اور یہ بھی ساتھ میں کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہماری جان بھی حاضر ہے، 1/3 پیداوار کیا، ہم تو سب کچھ دینے تیار ہیں، لیکن اگر آپ ہماری جان ہمارے دفاع کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں کہ خطرہ بہت بڑھ گیا ہے تو یا رسول اللہ آپ ایسا ہرگز نہ کریں۔ ہم نے تو کبھی حالت کفر میں بھی ان چھوٹے چھوٹے قبیلے والے جو آج چال بازی میں آ گئے ہیں اور ان یہود کی چالوں میں اور منافقین کی چالوں میں آ گئے ہیں، ہم نے تو کبھی اس زمانے میں بھی انہیں ایک دانہ نہیں دیا تھا جب ہم اللہ کو نہیں مانتے تھے، اور اب ہم جب کہ اللہ والے ہیں، جب کہ آپ ہمارے بیچ ہیں، ہمیں تو اللہ نے بہت طاقت دے دی ہے، ہمیں تو اللہ نے بہت عزت دے دی ہے، ہم کبھی بھی بے عزت ہو کر نیچے لگ کر کوئی معاملہ نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اور مسلمانوں کی دعائیں سن لیں، مشرکین کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی، بد دلی ہو گئی، بہت پست ہمتی ہو گئی، مشرکین آپس میں ہی ایک دوسرے کو کوسنے لگے، تم فلاں کی باتوں میں آئے، تم لے کر آئے، یہ کیا کیا، وہاں سے یہاں تک آئے بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا، پورے لشکر کو بیٹھا کے کھلایا جا رہا ہے، اب ہمارے ذمے یہ بھی لگ گئے وہ بھی لگ گئے، اور کبھی آندھی آتی تو ان کی سب کے کھانے خراب ہو جاتے، مٹی ان میں چلی جاتی، کبھی آنکھوں میں مٹی جا رہی ہے، کبھی جانور جو ہیں وہ انہی کا کھانا خراب کر رہے ہیں، عجیب عجیب اس طرح کے واقعات ہوئے کہ یہ آپس میں ہی ان کے پھوٹ پڑنے لگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دعا سکھائی، کہو سب کے سب کہو، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہماری پردہ پوشی فرما، ہمارا ڈر خوف دور فرما، ہمیں امن عطا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان پر ایسی مشرکین پر ایسا طوفان اور آندھی اور تیز ہوا بھیج دی جس سے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ دیں، تنابوں کی کھونٹیاں اکھاڑ دیں، کسی چیز کو سکون اور قرار نہ رہا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا جس نے انہیں ہلا ڈالا، ان کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف اور رعب ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقل یہ دعا فرما رہے تھے، اللہم منزل الکتاب یا سریع الحساب
اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم۔ اے اللہ، اے کتاب نازل کرنے والے، اے حساب میں جلدی کرنے والے، ان لشکروں کو شکست دے دے۔ اے اللہ، انہیں ایسی شکست دے کہ انہیں تو جھنجھوڑ کے رکھ دے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے انہیں جھنجھوڑنے کے لیے فرشتوں کا گروہ نازل کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بہت سخت کڑکڑاتی سرد رات میں کافروں کی خبر لینے کے لیے بھیجا۔ وہاں وہی حالت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی۔ مشرکین واپسی کی تیاری میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح اٹھ کر جب جا کر دیکھا تو میدان صاف تھا، کوئی خیمہ، ایک بھی خیمہ باقی نہیں تھا۔ خیمے اکھڑ چکے تھے، لوگ جا چکے تھے اور وہاں پہ ان کا سامان رکھا تھا۔ یعنی ایسا طوفان آیا کہ انہوں نے جان بچا کر بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ تو جو قبائل تھے وہ بھی دوڑے، وہ بھی بھاگے، وہ اپنے اپنے ایریا میں، اور مشرکین مکہ کا رخ کیا۔ اور یہ واقعہ شوال 5 ہجری کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق میں 1 ماہ گزارا۔ مشرکین مکہ نے 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا محاصرہ کیے رکھا۔ عزیزان گرامی، یہ جنگ احزاب جان و مال کی جنگ نہیں ہوئی، یہ اعصاب کی جنگ تھی۔ پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی، جس میں کہ باقاعدہ دو بدو کوئی لڑائی، کوئی مارکا پیش نہیں آیا، لیکن اس سے مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ یہ واضح ہو گیا کہ اب عرب کی کوئی قوت بھی مسلمانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو اور مدینہ کی اس چھوٹی سی ریاست کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ ایک فیصلہ ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد یعنی بدر، احد اور احزاب، یہ 3 ایسے غزوات تھے، اور بیچ میں یہ جو چھوٹے چھوٹے بھی چند ایک مارکے ہوئے، یہ 3 بڑے بڑے مارکے ہوئے۔ یہ ان تینوں میں مشرکین مکہ اور آس پاس کے قبائل کے ذہن میں یہ ایک گمان تھا کہ وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نعوذ باللہ مٹا سکتے ہیں۔ پہلی جنگ میں، غزوہ بدر میں، تو انہیں یقین تھا کہ چند 100 لوگ ہیں، 313 گئے تھے، تو یہ چند 100 لوگ ہیں، انہیں وہ ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیں گے۔ اس میں جب انہیں شکست ہوتی ہے تو وہ اب نفرت، انتقام اور تمام تر جذبے اور طاقت اور پورے فورس کے ساتھ عہد میں آتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ آتے ہیں کہ تب نہیں تو اب ختم کر دیں گے۔ اور ان کی ہر بار تعداد بھی کبھی 3 گنا اور کبھی 4 گنا زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اب یہ جو تیسرا مارکہ ہے، اس میں انہیں 100% اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہماری تعداد 4000 ہے، کل مسلمان، عورتیں، بچے ملا کر بھی ہماری تعداد کے قریب ہیں، اور دوسرے قبائل 6000 ہیں۔ اب یہ 10,000 تو ٹوٹل مسلمان، عورتیں، بچے ملا کر بھی نہیں بنتے۔ ہمارا ایک لشکر جو ہے ان کی کل تعداد سے بھی دگنا ہے۔ اب یہ ایک اتنی تکلیف دہ بات تھی مسلمانوں کے لیے بھی کہ اتنا بڑا لشکر جو کبھی سنا بھی نہیں تھا ایک ساتھ، اور بیچ میں کوئی قبیلہ بھی مکہ سے لے کے مدینہ تک، اور ادھر مدینہ سے دوسری طرف خیبر تک بھی کوئی قبیلہ بھی ایسا نہیں تھا جو اس وقت مسلمانوں کا ساتھ دے رہا ہو۔ اس وقت سب کے سب اکٹھا ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا یہ ایک آخری ان کے ذہن میں تھا کہ اب ان کو ختم کر دیں گے۔ اس پلان کے بعد تو اس سے بڑا پلان تو کبھی بن سکتا ہی نہیں تھا، کیونکہ کبھی بھی کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوا، اور یہ بھی یہود کی چالاکی، سیاست اور چال بازی سے ہوا کہ انہوں نے ایک ایک قبیلے سے جا کر ان کے وفد ملے اور انہیں تیار کیا، انہیں بھڑکایا اور انہیں یقین دلایا کہ فتح یقینی ہے۔ اس کے بعد جب خندق کھود لی گئی اور انہیں فتح تو فتح، انہیں بہت نقصان ہوا، اور 1 مہینے کا محاصرہ بغیر لڑائی کے، 1 مہینے کا لشکر اور سارے قبیلے والے وہاں بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد
طوفان آنا، آندھی آنا، بارش برسنا، خیمے اکھڑ جانا اور سارا سامان، تمام 10,000 کا لشکر اپنا چھوڑ کر انہیں وہاں سے بھاگنا، اپنی جان بچا کر بھاگنا۔ تو اس حال میں گئے، اس سے مسلمانوں کے ہاتھ بہت مال غنیمت آیا، اور مسلمان بطور ایک قوم کے، مدینہ بطور ایک ملک کے، پوری اس وقت کی جو دنیا تھی اس میں اسے قبول کر لیا گیا، اسے مان لیا گیا۔ مدینہ ایک حکومت ہے، مسلمان ایک قوم ہے، ایک وطن ہے ان کا مدینہ منورہ، اور سپہ سالار ہیں ان کے سیدنا علی مرتضیٰ، اور والی مدینہ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس مدینہ کی ریاست میں اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کر رکھا ہے، اللہ کے حبیب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حکومت کے بادشاہ ہیں۔ وہ حکومت شورا پہ چلتی ہے، اس شورا میں سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر بن خطاب ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی مرتضیٰ ہیں، اور بہت اکابر صحابہ کرام ہیں۔ اب پوری دنیا میں بھلے وہ قیصر و کسریٰ کا دربار ہو، بھلے وہ یمن ہو، بھلے وہ مشرکین مکہ ہوں، بھلے وہ یہود ہوں، ان سب نے مل کر اسلام کو، مسلمانوں کو، مدینہ منورہ کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ایک والی کے، بطور ایک حکومت کے، بطور ایک ریاست کے، بطور ایک قوم کے، اور اسلام کو بطور ایک دین کے انہیں قبول کرنا پڑا۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کے واقعات آپ سے بیان کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔